الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان۔ رب غفور نے ہم سب کو عبادت کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ سے استدعا ہے، ہماری التجا ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو، ہمارے سجدوں کو، ہمارے روزوں کو، ہر طرح کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 21ویں پارے کی ابتدا جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتلو ما اوحی الیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، اے نبی، جو میں تم پر وحی کیا ہوں اس کی تلاوت کرو۔ اتلو، تلاوت کرو، ما اوحی، جو تم پر میں نے وحی کیا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، صلاح قائم کرو۔ ان الصلاۃ، نماز جو ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ صلاۃ کا ریزن، علت بتائی گئی۔ نماز وہ چیز ہے جو انسان کو، جو اس کا عادی ہو جائے، جو نمازی ہو جائے، اس کو جو ہے نماز فحش چیزوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ نماز خود بخود روک دیتی ہے اس کو۔ جو آدمی نمازی ہو جائے وہ فحش کاموں میں نہیں جاتا، اس کا دل نہیں کرتا۔ اسی طرح منکرات کو وہ نہیں کرتا۔ اگر نمازی بھی ہے اور یہ ساری چیزیں بھی ہیں تو اس کی صلاۃ میں پھر فرق ہے، ورنہ صلاۃ، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مومن زنا نہیں کرتا اور مومن چوری نہیں کرتا۔ اب کتنے ایسے مسلمان ہیں جو چوری بھی کر لیتے ہیں اور زنا میں بھی ملوث ہوتے ہیں، اس وقت ایمان ان کے پاس نہیں رہتا، ان کے دل سے ایمان ہٹ جاتا ہے۔ مومن بھی ہے اور زانی بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے اصل بات۔ سارق بھی ہے، چور بھی ہے اور مومن بھی ہے، نہیں، مومن چور ہو نہیں سکتا، اور جو چور ہے وہ مومن نہیں۔ یہ دونوں تضاد ہیں، ایسا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک نمازی ہے اور فحش اور منکرات سے، منع کی گئی چیزوں سے نہیں بچتا ہے، تو پھر وہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ اگر نماز صحیح ہے تو یہ کام ہوتے ہی نہیں، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ یہ آگ بھی ہے اور پانی بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو آگ ہے یا پھر پانی۔ اس کے بعد ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور مشرکوں کی ایک بات بتائی۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آپ میں سے کوئی کشتی میں بیٹھا ہے پانی کے؟ بیٹھے؟ جب درمیان پانی میں ہو، ساحل دور ہو اور کشتی اگر ہلنے لگے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جی، بول نہیں سکتے منہ سے، یوں لگتا ہے کہ موت کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر میں مجھے مرنا ہے، طے ہے، میں مرنے والا ہوں۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کو دل سے بندہ یاد کرتا ہے۔ دعوا اللہ، وَإِذَا رَكِبُوا، جب یہ سوار ہوتے ہیں فی الفلک، کشتی میں، دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین، کیسے پکارتے ہیں وہ بھی بتا دیا، پورے اخلاص کے ساتھ، اس میں کوئی شک ہوتا ہی نہیں۔ اے اللہ، میں مر رہا ہوں، مجھے بچا لے، تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا، بس تیری طاقت ہے اور میری جان ہے، مجھے بچا لے پروردگارا۔ اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ مومن اور بندے کی کیفیت ہے۔ فلما نجاہم الی البر، جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں اور وہ خشکی پہ آ جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون،
ایسا کرتے ہیں جیسے وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں، شرک کرنے میں لگ جاتے ہیں، مشرک ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال اگر آپ میں سے کوئی ساحلی علاقے پر کوسٹل ایریا میں گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی مچھلی پکڑنے والے ہیں مسلم، جن کو دالدی کہتے ہیں، یہ بھٹکل، ہناور، کمٹا، مردیشر، منکی، شرالی، یہ پٹی میں یہ سب رہتے ہیں۔ تو وہ ان کی ایک درگاہ ہوتی ہے، وہ جانے سے پہلے یہاں فجر پڑھتے ہیں یا نہ پڑھتے ہیں اس کا سوال نہیں ہے، سمندر میں جانے سے پہلے یہاں ضرور ان کی نیاز کر کے ناریل وغیرہ دے کر کے وہاں اب وہ چلے جاتے ہیں سمندر میں۔ بچ کر یہ آتے ہیں یا نہیں، نیاز ان کی کر رہے ہیں۔ اب وہاں جانے کے بعد اگر طوفان آ گیا اور ان کی ڈونی ڈگمگانے لگی تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں۔ اچھا بھئی اللہ بچا لیا، طوفان سے بچ گئے، واپس آ بھی گئے اور خشکی پر چڑھ گئے تو کہاں جاتے ہیں؟ سیدھا اللہ اکبر، اللہ۔ بھٹکل گئے حافظ صاحب؟ جائیے اس طرف بھٹکل تو آپ کو یہ منظر دیکھنے ملیں گے۔ جی آپ گئے ہیں نا؟ تو یہ میرا دیکھا ہوا ہے، میں نے ان لوگوں کو، ان کے حالات کو سمجھا ہوں، ان میں رہا ہوں۔ تو اللہ نے بھی فرمایا قرآن کریم میں، قل اے نبی آپ کہہ دو اپنی امت سے، سیروا فی الارض، یہ زمین میں گھوما کریں۔ جب زمین میں گھومیں گے نا تو ان کا ایمان پختہ ہوگا، ہر چیز کو دیکھیں گے۔ تو گھومنے سے جو ہے ایمان پختہ ہوتا ہے، ہر چیز سمجھ میں آتی ہے۔ یہی معاملہ ہوا جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، تو اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، یہ بڑے سخت دشمن تھے اسلام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب انہوں نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آئے ہیں جن کو ہم یہاں سے بھگائے تھے، آج وہ پورے علاقے کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ تو صرف لڑائی جھگڑا تلوار گھوڑے کی بات ہی نہیں ہے، صرف لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہاں کے کفار، مشرک، سردار کے بچے سب بھاگم بھاگ ہو گئے۔ تو اکرمہ بھی بھاگے وہاں سے۔ اب ان کے دل میں یہ ڈر تھا۔ کون تھے اکرمہ؟ ابو جہل کے بیٹے، ابھی بولا میں، ابو جہل کے بیٹے۔ ابو جہل معلوم ہے نا کون ہے؟ تو ابو جہل کے بیٹے نے سوچا کہ اب میں ان کے ہاتھ لگوں گا، میرے ٹکڑے لازم ہیں، کیونکہ میں اتنا ستایا ہوں ان کو، میں اتنا پریشان کیا ہوں، اس وجہ سے اب میں جب ان کے ہاتھ لگوں گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا، آج کے دن کسی پر کوئی تقاضا نہیں۔ تو پھر یہ چلے گئے، جا کر کے کشتی میں سوار ہو گئے کہ میں گاؤں چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہاں رہنا ہی نہیں ہے، آج نہیں کل ملوں گا ان کے ہاتھ، تو اس لیے فوراً نکلو یہاں سے۔ تو چلے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جانے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد میں لوگ زیادہ تھے تو کشتی اب گروں کہ تب گروں والی بات تھی۔ تو ملاح مطلب کشتی چلانے والا، اس نے کہا ہر کوئی اللہ کو پکارو، اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور مشرک بھی ایک بات جانتے تھے کہ برے وقت میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچاتا، وہ اپنے بتوں کو لات عزا ان کو نہیں پکارتے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے، لیکن شرک کرتے تھے، سمجھ میں۔ تو اس نے کہا اب میں ذمہ دار نہیں ہوں، میری بس کی بات نہیں ہے اس کشتی کو سنبھالنا، ہر کوئی اللہ کو یاد کر لے، وہ چاہے تو بچا لے ورنہ نہیں۔ تو اکرمہ نے سوچا اگر یہی بات ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں بچاتا، یہ بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں اور 8 سال سے مدینے میں کہتے آ رہے ہیں،
21 سال سے اسی بات کو وہ دہرا رہے، میں نہیں سمجھا۔ اگر واقعی اسی کو ماننا ہے، یہ سب بیکار ہے، نہیں ساتھ آتے تو کیوں مانے؟ ٹھیک ہے، اے اللہ اگر مجھے بچا دیا، میں یہاں سے بچ کر گیا، سیدھا محمد کے پاس جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لاؤں گا۔ یہ وہی ہے، کشتی انسان کو موت دکھائی دینے لگتی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بچا لیا، واپس آئے۔ طوفان اٹھ گیا تھا تو کشتی والے نے کہا اب آگے نہیں جائیں گے، تو طوفان کے تھمنے کے بعد اب تو واپس چلنا ہے۔ پھر آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصافحہ کیے، ملاقات کیے اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیے۔ دشمن کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول بن گیا، اللہ جسے ہدایت دے دے۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی تم کسی کو چاہو تو ہدایت دے نہیں سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اکرمہ، یہ کشتی والی آیت پر مجھے یہ واقعہ یاد آیا، میں آپ کو سنایا، حالانکہ وہ واقعہ اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ روم ہے، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض۔ یہ کہا گیا کہ روم کے جو لوگ ہیں یہ اہل کتاب تھے، عیسائی لوگ تھے، آج بھی بولتے ہیں رومن کیتھولک بولتے نہیں، تو روم کے جو لوگ تھے، وہاں کا بادشاہ، وہاں کے رہنے والے، یہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے۔ تو ان کو کس نے فتح کیا؟ اس زمانے کا سپر پاور ایران، ایران نے روم کو فتح کر لیا۔ تو اصل میں بات کیا تھی؟ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمان جو ہے ان کو چاہتے تھے، روم والوں کو، اور وہ بھی ان سے ذرا نرم دل تھے۔ دونوں اہل کتاب ہیں، یہ قرآن والے ہیں، وہ انجیل والے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے ایرانیوں کے ساتھ مشرک لوگ تھے، اس میں مکے والے بھی تھے اور دوسرے بھی تھے۔ تو جب ایران نے روم کو قبضہ کر لیا تو سارے مشرک خوش ہو گئے، اب ہم جو ہیں، بلکہ یہاں پر چٹھی بھی بھجوا دی، کہاں؟ مدینے کو۔ روم تو گیا، اب ہم وہاں سے سیدھے مدینہ آئیں گے، ہم سب مل کر کے، ایران بھی ہمارے ساتھ ہے، اس طرح سے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، غلبت الروم، مانا کہ آج روم جو ہے مغلوب ہو گیا، ہار گیا، دوسرا اس پر جیت لے لیا۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيُغْلَبُونَ، اس کے بعد یہ ان پر غالب آئیں گے اور یہ ان کو ہرا کے چھوڑیں گے۔ اس کو؟ ایران والوں۔ ایسے ہی ہوا۔ 2.5 سال کے بعد روم والوں نے، اس وقت لوگوں نے کہا تھا یہ نبی ہے جو پہلے ہی بتا چکا تھا، اور ایران کے لوگوں نے کہا ہم اسے نبی اس وقت نہیں مانتے تھے جب اس نے پیشین گوئی کی تھی، لیکن جب ہم نے دیکھا اس بات کو، اس کی پیشین گوئی سچ ہو گئی، واقعی یہ نبی ہے۔ اب ہارنے کے بعد، سب ہو جانے کے بعد نبی کو مان لیں تو پھر بھی غنیمت ہے۔ تو بہت سے لوگ اس وقت ایمان لا لیے ایران میں سے، اور یہ لوگ جو ہیں آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے پچھلی تاریخ کو بھی بتاتا ہے، ہر اعتبار سے پچھلے واقعات کو بھی بتاتا ہے، اور زمانے کے اندر کیا اونچ نیچ ہوا اس کو بھی بتاتا ہے۔ جی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم کے بارے میں تم کو جانتے ہو بغیر پڑھا لکھا کیوں نبی چنا؟ سوچنے کی بات ہے، جب امام الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، سارے انبیاء کی امامت کیے ہیں، تو پڑھے لکھے ہونا چاہیے۔ عقل بولتی ہے یہ بالکل کچھ بھی نہیں۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تم کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔
یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اور تم تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لکھنے بھی نہیں آتا تھا. جب صلح حدیبیہ ہوا تو سامنے والے نے کیا کہا تھا؟ من محمد رسول اللہ جب لکھا تھا تو نہیں، رسول اللہ مٹاؤ اسے، من محمد بن عبداللہ لکھو. یہ شرط آئی تھی نا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہے؟ یہ یہاں لکھا ہے، مٹاؤ اس کو. نہ حضرت علی مٹانے تیار، نہ حضرت عمر مٹانے تیار. اللہ کے رسول نے کہا بھائی تم مت مٹاؤ، چلو میں مٹا دیتا ہوں. کہاں لکھا ہے یہ؟ اس وقت آپ کو بتایا گیا یہ ہے رسول اللہ، تو آپ نے اس کو مٹا دیا. لوگوں کو بہت غصہ آیا، بعد میں پوچھے یا رسول اللہ آپ رسول اللہ ہوتے ہوئے اس کو مٹا دیے. یہ تمہارا تقاضا تھا کہ رسول اللہ کو مٹاؤ، کہ مشرک کا تھا؟ کس کا تھا؟ مشرک کا تھا. تم نے تو نہیں کہا نا، تمہارے لیے تو میں رسول اللہ نہیں مٹایا نا. چھوڑو، وہ اگر رسول اللہ کو مان لیا ہوتا تو پھر یہ لکھنے لکھانے کی، مکہ چھوڑ کر مدینے کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی جو نہیں مان رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کو مٹاؤ، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ آپ لوگ مت مٹاؤ. آپ رسول کو مانتے ہیں، میں آپ کا رسول ہوں، آپ میری امت ہے، آپ کے لیے تھوڑی مٹایا میں. حکمت. تو یہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ ایسا ہوا کہ اس وقت سارے صحابہ، جلیل القدر صحابہ ناراض ہو گئے تھے. لیکن بڑی حکمت کی قرآن نے کہا یہ تمہارے لیے کامیابی ہے، فتح مبین ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. اس سے پہلے تم کو کوئی کتاب پڑھنے نہیں آتا تھا. وَلَا تَخُطُّهُ. اور تم کو لکھنے بھی نہیں آتا تھا. بِيَمِينِكَ. اپنے دائیں ہاتھ سے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. یہی لوگ جو ہیں اس میں، اس شک میں مبتلا ہیں کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں ان پڑھ، بغیر پڑھے لکھے نبی امی کو اس لیے نبی بنایا ہوں، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنی چالاکی سے بہت کچھ قرآن میں اپنا بھی ڈال دیا ہے. پڑھا لکھا آدمی ہے، چالاک ہے، قرآن کتنا ہے اس میں، اس کا ملایا ہوا کتنا ہے کیا معلوم. اب جب پڑھے لکھے ہے نہیں تو کیا ملائیں گے؟ جب لکھنا نہیں آتا اور پڑھنا نہیں آتا تو ملائیں گے کیا؟ تو میں نے اس قرآن کی سچائی کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. پہلے دن تراویح میں یہی سوال رکھا تھا، آپ کے ذہنوں میں ہوگا، قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کچھ دلیلیں دیا تھا میں، یہ بھی اسی کی دلیل ہے. یہ اللہ ہی کی کتاب ہے کہ ایک امی شخص پر ایسی ایسی باتیں. اب مثال کے طور پر روم والے ہار جائیں گے اور اس کے بعد ایران کو ہرا دیں گے. ایک بغیر پڑھا لکھا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، اور ویسے ہی ہوا. تو یہ قرآن محمد کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. نازل محمد پہ ہوا، اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. یہ خالص اللہ کی کتاب ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت دینا، راستہ بتانا. وہ بھی کسے؟ سب کو نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں. ہاں، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. میں نے ہر کسی کے جوڑے بنائے ہیں، تمہارا بھی جوڑا بنایا. اگر اللہ تعالیٰ ہمارا جوڑا جنات میں سے بنا دیتا، ایسا ہی سسٹم ہوتا کہ ایک مرد انسان کا، عورت جنات کی، اگر یہ سسٹم اللہ رکھتا تو کیسی ہوتی ہماری زندگی؟ جی. یا ایک انسان، اس کا جوڑا جو ہے جانور، ایسا ہو سکتا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا میری نشانیوں میں سے، میری قدرت کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی اندر سے تمہارا جوڑا بنایا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا فِيهَا، تم سکون حاصل کرو. اور بھائی لوگ کیا کر رہے ہیں آج؟
کوٹا کوٹی کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، گھر سے باہر نکال رہے ہیں، ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں جوڑا بنایا اس لیے ہوں کہ تم سکون سے زندگی کرو، اور یہ جھگڑے کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو اصل مقصد کو نہیں سمجھے۔ تو قرآن نے اس کو بھی بتا دیا، اور پھر بعد میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا قائم رکھنا، اس کو بنانا، یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، میری نشانیوں میں سے میں تم کو ایک نعمت دیا ہوں، وہ کیا ہے؟ نیند۔ کیا ہے؟ تم رات میں سو نیند آ جاتی ہے، دن میں سو نیند آ جاتی ہے۔ میں اگر نیند نہ دوں تمہاری کیا مجال ہے، 20 گولیاں کھا جاؤ تب بھی نیند نہیں آتی، مر جائیں گے لیکن نیند نہیں آئے گی۔ نیند کس کی طرف سے آتی ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ، تمہاری نیند، تم جو سوتے ہو، جس کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ النوم اخت الموت، نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ تو یہ نیند کا آنا اور نیند سے بیدار کرنا، وہ میں ہی بیدار کرتا ہوں تم کو، اللہ فرماتا ہے، میرے سوا کوئی بیدار نہیں کر سکتا، میں سلا دوں تم سوتے ہی رہو گے۔ ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ کتنے سال سوئے تھے؟ سبحان اللہ، سوئے تھے نا، بعد میں اٹھے، اللہ سینکڑوں سال سلا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ نیند کا، آدمی خوب تھکا رہتا ہے، اگر اسے نیند نہ ملے تو اس کی تھکان جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ پانی نہا لے تو تھکان چلی جائے گی؟ آدھی جائے گی، جب تک اس کی نیند پوری نہ ہو۔ تو اس طرح سے اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر جو نیند ہے نا، یہ بھی میری ایک نعمت ہے اور میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو فساد برپا ہوتا ہے نا خشکی زمین میں اور پانی کے اندر، پانی میں کیا فساد ہوا تھا؟ سونامی آئی تھی، ماشاءاللہ، سونامی، یہ فساد ہے نا سمندر کا، کتنا نقصان نہیں ہوا، کتنے لوگ چلے گئے، لوگوں کو ناریل کے درختوں سے نکالے۔ کہاں سے نکالے؟ ناریل کے درختوں میں سے۔ خیر، اللہ نے فرمایا یہ جو ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، بما کسبت ایدیکم، تم جو اعمال کرتے ہو اس کے نتیجے میں یہ سب ہوتا ہے، چاہے وہ فساد، زمین کا فساد کیا ہوا؟ لاک ڈاؤن کیوں ہوا تھا؟ کرونا آیا، زمین کا فساد دکھائی نہیں دیا لیکن دنیا مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ بتا دیا کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے کا نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کو کتے نوچ کر کھائیں گے اور تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ ان کا حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، پورا فارسٹ ان کے ہاتھ میں ہے، پوری ملٹری ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر چاہتے تو ملٹریوں کی گاڑیوں میں فارسٹ سے لکڑیاں لا کر کے پورے مردوں کو بلڈوزر سے جمع کر کے جلا سکتے تھے، حکومت ان کی تھی، کون پوچھنے والا؟ لیکن اللہ نے ان کی عقلیں چھین لی، یہ بتا دیا کہ جس مسلمان کو تم باندھ کر کے مارتے ہو ایک جانور کی خاطر، دیکھو تمہارا حشر کیا کرتا، کتوں کو کھلا دیے، جانور کے لیے انسان کو مارے، میں نے انسان کو جانوروں کو کھلا دیا، انسان کو کھائے کہ نہیں؟ غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا، لیکن ہماری ایمان کی آنکھ سے ہم نے نہیں دیکھا، پیپر پڑھ لیے چھوڑ ڈالے، نیوز سن لیے رکھ دیے، سمجھے ہوتے کہ ایسا کیوں ہوا، یہ سزا ہے۔ رب وہی ہے جو اس زمانے میں تھا، جو فرعون کے لیے تھا، جو ابو جہل کے لیے تھا، ابو لہب کے لیے جو رب تھا، ہمارے لیے بھی وہی رب ہے۔ ایمان چاہیے اور ایمان کی نگاہ چاہیے۔ جی، پھر اس کے بعد حضرت لقمان کے تعلق سے کچھ آیتیں آئی ہیں اور وہ بڑی لمبی نصیحت ہے، وقت ہو گیا ہے، 25 منٹ زیادہ ہو گئے۔ بہرحال
اس کو بعد میں رکھیں گے انشاءاللہ، تاخرات کے لیے کل کے لیے حضرت لقمان کی نصیحتیں رکھیں گے۔ ایک شخص درزی ہے اور وہ سلائی کے ساتھ کچھ کپڑے رکھ کر فروخت کرتا ہے، تو کیا اس کپڑے پر زکوٰۃ ہوگی کیا؟ سلائی کے ساتھ کچھ کپڑے رکھ کر فروخت کرتا ہے، یہاں وضاحت کرنا چاہیے تھا کہ وہ کپڑوں کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ جی، تو کیا اس کپڑے پر زکوٰۃ ہوگی کیا؟ اگر اس کا کاروبار 40,000 سے زیادہ پر ہے، 40,000 سے زیادہ پر ہے، اس پہ جو منافع آئے گا اس منافع پہ زکوٰۃ، کپڑوں پہ زکوٰۃ نہیں۔ کپڑے جس پیسے سے لائے تھے اس پیسے پہ بھی زکوٰۃ نہیں، اس پہ جو منافع آئے گا اس منافع پر زکوٰۃ۔ مثال کے طور پر درزی جو ہے کپڑے سیتے سیتے 50,000 کے کپڑے لایا، 50,000 میں کتنا کپڑا آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، 2 تھان نہیں آتے۔ بہرحال 50,000 کے کپڑے لایا، مثال دے رہا ہوں میں، اور اس کو سیل کرنے کے بعد میں اسے جو ہے 10,000 مل گئے۔ کتنے ملے؟ 10,000۔ اب یہ 10,000 اس کے پاس رکے، ادھر کمایا اور عید کو 10,000 خرچ ہو گئے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ دین اتنا ظالم نہیں ہے۔ الدین یسر، نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، میں تمہارے لیے آسانی پسند کرتا ہوں، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے تکلیف مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر 2 لاکھ کے کپڑے لائے درزی صاحب اور اس کو بیچے، اس کے اوپر ان کو جو ہے 50,000 منافع مل گیا، اب وہ صاحب نصاب ہو گئے۔ 40,000 سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، 50,000 منافع آ گیا، تو اب اس پر جو زکوٰۃ بیٹھتی ہے وہ نکالیں گے، 250، 500، 700 جتنی بھی زکوٰۃ نکلے گی وہ نکالیں گے۔ منافع پر، کپڑوں پر یا خریدنے کے پیسوں پر زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔